بولتا ہے کہ تم مسلم ہو اور ہم ہندو، بس ہم مسلم کو یوز کرنے کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. یہ بھی ہم کو مسلمانوں کی 41 لاکھ لڑکیاں چاہیے ہوگی. مسلم یوتی کے ساتھ شادی کرے گا. اگر ہم نے مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ان کی لڑکیوں پہ ٹارگیٹ کرنا ہوگا. اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے وہ شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ. ہلو، میں ہوں آپ کا دوست محمد انور حسین. آج سے 1 سال قبل RSS اور ہندو مہاسبھا کے لوگوں نے کھلے عام اسٹیج سے، منچ سے یہ بات کہی تھی کہ اپنی بیٹی بچاؤ اور مسلم بیٹی پٹاؤ، جس کے جواب میں میں نے اس وقت بھی کہا تھا مسلم بیٹی کو واحد بناؤ گے تو اپنی بیٹی کو کیا طوائف. کہنے والوں نے اور بھی کہا تھا کہ ہمیں تو مسلمانوں سے دشمنی ہے ہی نہیں، ہمیں تو ان کی بیٹیوں سے پیار ہے، جس کے جواب میں نے کہا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں صاحب جو گائے کو ماتا تو مانتے ہیں لیکن بیل کو پتا ہے. اس وقت ہم لوگوں نے اس کی باتوں کو اتنا سیریسلی نہیں لیا تھا جس کا انجام آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے قربانی اتنی ہی بڑی دینی پڑے گی. کہا جا رہا ہے کہ 8 لاکھ مسلمانوں کی لڑکیاں مرتد ہو کر ہندوؤں کے ساتھ جا چکی ہیں. 8 سے 10 لاکھ مسلم لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں، یعنی اسلام سے پھر گئی ہے، غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، عشق لڑا رہی ہے اور ان سے شادیاں کر رہی ہے، اور نہ جانے کتنی لڑکیاں اسی راہ پر چل رہی ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے، اپنی عزت اور انا کو محض محبت کی خاطر مذہب کو چھوڑ رہی ہے، اس مذہب کو جس مذہب نے عورتوں کو سب سے زیادہ عزت دی. اسی مذہب کی کتاب قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 221، اور اسی طرح مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورتوں کو ان کی زوجیت میں نہ دینا، کیونکہ مشرک مرد سے خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام بہتر ہے. یہ مشرک لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتی ہیں اور اللہ اپنی مہربانی سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کرے. اس آیت سے یہ صاف ہو گیا جو بھی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے، غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہے، اس کا کہیں نہ کہیں ذمہ دار مرد ہے، چاہے وہ اس کا باپ ہو یا بھائی. باپ نے اپنا فرض صرف یہ سمجھا کہ بیٹی کو کالج میں اور کوچنگ میں ایڈمیشن کروا دی، فیس دے دیا اور موبائل دے دی، بس پھر دوبارہ کبھی کالج نہیں گیا اور نہ ہی دیکھا اور نہ ہی کبھی جاننے کی کوشش کی کہ اس کی بیٹی کی زندگی میں کیا چل رہا ہے. اور بھائی تو پب جی اور ریل بنانے میں اتنا مشغول ہے کہ ریل سے ہی غافل ہے. یاد رکھو جب ایک عورت جہنم میں جائے گی تو اپنے ساتھ 4 مردوں کو لے کر جائے گی، باپ، بھائی، بیٹا اور شوہر. ڈے آف ججمنٹ کے دن وہ کہے گی، اے میرے رب، ان لوگوں نے مجھے دین کی صحیح تعلیم نہیں دی، صحیح دین مجھ تک نہیں پہنچایا. ہماری مسلم لڑکیاں مرتد کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی اہم اور پہلی وجہ مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ مسلم لڑکے کا انایجوکیٹڈ ہونا، کم پڑھا لکھا ہونا. 10 کے بعد 50% لڑکے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، باقی کی 25% HS کے بعد، باقی 25% کالج میں ایڈمیشن تو لیتے ہیں لیکن سال اور 6 مہینے کے اندر بیچ میں ہی 10% بچے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ہماری لڑکیوں کے اندر پڑھنے کا شوق اور جذبہ کو دیکھتے ہوئے اس کے والدین وہاں تک پڑھانا چاہتے ہیں جہاں تک وہ پڑھنا چاہتی ہے. جب یہ لڑکیاں کالج یا کوچنگ میں پہنچتی ہے تو وہاں مسلم لڑکے نہیں کے برابر ہوتا ہے. دوسری وجہ، ہم اپنے بچوں کو صرف قرآن پڑھانا سکھا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسے علم دین سکھا دیا. تیسری اور آخری وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کا کبھی بھی موبائل یا اسکول بیگ چیک نہیں کرتے، کبھی بھی کالج یا کوچنگ جا کر پتہ نہیں کرتے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اپنے بچوں کو سونے کا نوالا کھلاؤ لیکن اس پر نظر CBI کی طرح رکھو. اور میں مسلم لڑکیوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران آیت نمبر 19، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. پھر کہاں جا رہی ہو؟ کہاں جا رہی ہو اسلام کو چھوڑ کر، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر، ماں باپ، بھائی بہن اور خاندان کو چھوڑ کر؟
محض سال بھر کی محبت کی خاطر وہاں جا رہی ہو جہاں حلال و حرام کی تمیز نہیں، ناپاکی اور پاکی کا کوئی شعور نہیں، شوہر اور دیور میں کوئی فرق نہیں، جہاں دارو اور زنا پر کوئی پابندی نہیں، جہاں بیوی کا حق اور مہر کی کوئی بات نہیں، سور، گوبر اور پیشاب کھانے والوں کے پاس جا رہی ہو، ارے وہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو جہنم بنا دے گا۔ تم بہت ہی بے غیرت اور خود غرض ہو، 18 سالوں تک تو ماں باپ کو بہت استعمال کیا، اور آج جب تم بالغ ہو گئی ہو تو کہتی ہو میں بالغ ہوں، میں جہاں چاہوں جس سے چاہوں شادی کر سکتی ہوں۔ تم نے اپنی خوشیوں کی خاطر باقی سبھی لوگوں کی خوشیوں کا گلا گھونٹ دیا، اپنے ماں باپ کو روتے بلکتے چھوڑ دیا، انہیں سنسار میں شرمسار کیا ہے، انہیں سنسار میں شرمسار کیا ہے۔ یاد رکھنا تمہارا حشر اس سے بھی برا ہوگا۔ تم کیا سمجھتی ہو اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے آئی ہو؟ نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اگر تم پریم کے نام پر، پریم کے خاطر پریم کے گھر مر گئی تو جلا دی جاؤ گی، جہاں جہنم تمہارا مقدر ہوگا، اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔